بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے عموماً اسلامیہ پاکستان سے مخاطب ہوں کہ جیلم کے اندر مرزا محمد علی کا فتنہ پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلا رہا ہے، اور اس شخص نے بے شمار کفریات بکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم کو کہا کل کا چھوکرا یہودیوں کی طرح منسوخ کیا ہے۔ یہود نے حضور کو قطعاً یہ لفظ نہیں آپ کے لیے یہ استعمال کیا، یعنی تو انہیں رسالت کی انتہا ہے، اور اس شخص نے حد کر دیا، انتہا کر دیا ہے۔ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، لہذا اب اس کا ایک ہی علاج ہے، 295 کے تحت پرچہ ہو اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ سوشل میڈیا پر جو چیز بھی خلاف قانون ہوتی ہے بات کرتا ہے خلاف قانون، تو جہاں جہاں تک سوشل میڈیا پہنچتا ہے وہاں ہر بندہ اپنے تھانے میں شکایت کر سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کے خلاف لاہور میں بھی پرچے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو، اس کی گرفتاری بھی ہو اور اس کو سزائے موت بھی ہو۔ یہ شخص واجب القتل ہے، امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا۔ حکومت اس کو قتل کرے، حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے۔ ویسے یہ واجب القتل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ کوئی غازی اٹھے اور اس کو کافر کردار تک پہنچا دے۔ یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ اچھا علی بھائی، وہ تو دوسرا سوال جو آپ کو بتایا گیا جس پہ آپ پہ فتوے بھی آئے ہوئے ہیں کافی بڑے بڑے پلیٹ فارم سے، شاہل ہے جی فتوا لگانے والے، کیا فتوے کیا اس میں کیا ہے؟ سوال کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سوال کیا ہے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ جس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چھوکرا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو مشرکین مکہ ہیں کہیں آج کا کہ نیا چھوکرا آ گیا ہے، وہ یہ بات کرتے ہوئے آپ نے پہلی کہا بات ہے میں نے تو نبی اسلام کو چھوکرا کہا ہی نہیں، یہ بات ہی بالکل الزام تھی، یہ بات اس طرح ہوئی نہیں۔ اس کو اب سمجھیں یہ ہوا کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا آگے ہمیں سمجھائے گا، تو یہ بتائیں کہ میں نے کہا یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ نوٹ کی، کافروں، لہذا یہ کفر تو نہ رہا کیونکہ نقل کفر نہ باشد۔ اس کے بعد اگلا سوال صرف ایک ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو، یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے تو معافی مانگو نا کہ تم نے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا۔ گستاخی نہیں بنتی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کافر کہتے تھے، تو سر قرآن کھولیں، قرآن میں آیا کہ کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اسے پریشان خواب آتے ہیں، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے قرآن پڑھاتا ہے، سب سے بڑھ کر حضور کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی۔ کافروں نے یہ ساری تکلیفیں حضور کو دی۔ جب ہم کافروں کے ریفرنس سے ان تکلیفوں کو اور ان نٹوریس ناموں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہم حضور کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کافر۔ انہی ساری خباستوں میں سے ایک خباست اگر یہ ہے تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ لکھا کہاں ہوا ہے کہ وہ یہ والی گالی بھی دیتے تھے۔ گستاخی نہ کہیں، گستاخی تب ہوگی جب ہم خود کہہ رہے ہوں گے، یعنی اگر میں نبی علیہ السلام کو خود مجنون کو پھر گستاخی، اگر میں کو کافر کہتے تھے پھر کوئی گستاخی نہیں۔ تو اردو لنگوسٹک کے اندر جب مخالف کے آپ سارے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں نا تو اسے محاورتاً کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ہیں، یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا۔ اسے اردو لنگوسٹک میں محاورتاً کہا جاتا ہے، ان سارے اعتراضات کو جمع کر کے یہ لنگوسٹک کا بیریئر ہے۔ اور اگر آپ اس بیریئر کو نہیں مانتے نا، میں قرآن میں اس سے بھی زیادہ ورسٹ بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چھوکرے کا لفظ تو پھر بھی قرآن میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب وہ بت انہوں نے توڑ کے تو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا نا، تو انہوں نے کہا ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو جس کا نام ابراہیم ہے، جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا۔ وہاں پہ لفظ ہے ایک ینگ بوائے، اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، پنجابی میں چھور کہتے ہیں۔ اسی میں نے کہا تھا یہ نٹوریس ورڈ بھی نہیں ہے، اگر کوئی اسے نٹوریس بھی سمجھتا ہے، لیکن یہ بات سمجھانے کے طور پہ تو یہ قرآن میں موجود ہے۔ پھر سورۃ البقرہ سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ یہی میں نے بات کی تھی کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو سفید داڑھیوں والے تھے وہ تو بچوں کی طرح حضور کو دیکھتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا کے ہمیں سمجھائے گا۔ یہ ان کے ریفرنس ہے، نہ کہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور آخری جو چھکا الزامی جواب، سورۃ المنافقون میں لکھا ہے کہ منافقین نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو کہا ذلیل، پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول، اور منافقین کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ اور زید بن ارقم نے آگے حضور کو شکایت کی، عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا، اس نے قسم اٹھا دی میں نے نہیں کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، شکر ہے قرآن میں آ گیا، یہ خالی بخاری میں نہیں ہے۔ تو میں آج آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، تو آپ مجھے کہیں گے میں نے ان کو ذلیل کہہ دیا، تو یہ تو قرآن نے کہا ہوا ہے، زید بن ارقم نے شکایت کی ہوئی ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو پہلے تو ان کے اوپر فتوے لگاؤ۔ تو ایسا نہیں، اسے کہا جاتا ہے نقل کفر نہ باشد، یعنی جب آپ کافر کی کوئی ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوتا۔ پھر دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا بھی مدد میرے ساتھ آئی، وہ اس طرح کہ پاکستان میں جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث، اسی میں سے اہل حدیث فرقے کا جو سب سے بڑا مولوی جو رمضان نشریات میں تمام ٹی وی چینلز پہ بیٹھتا ہے، خلیل الرحمان جاوید کراچی والا،
उसको पता ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने उसकी जुबान पे वो चीज जारी की। वो इसलिए की कि वो उर्दू लिंग्विस्टिक जानता है, वो पंजाबी नहीं है। उससे जब आकिल साहब जद्दा वाले ने पूछा कि ये देवबंदी हमारे ऊपर एतराज करते हैं तकलीद के हवाले से, तो जाहिर है उनके ऊपर एतराज कर रहे थे। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो हमेशा हुआ है कि जब जब जिस नबी ने अपनी कौम में आके दावत दी है तो कौम में जो बड़े बूढ़े हैं मुखालफीन वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं क्या हमने दाढ़ियां धूप में सफेद की हैं कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। मेरे भाइयों, वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ मुआद अल्लाह, उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हर्जा सराई की और झूठ बोला है। उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह, हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे हैं मुआद अल्लाह। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, क्या उनको कुछ पता नहीं था। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। तो खलीलुर रहमान जावेद ने 1,24,000 अंबिया के बारे में ये कहा कि कल का छोकरा टाइम क़यामत तक जे ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਗੇ, खुद भाभी भी नहीं फड़नगे, और वरना खलीलुर रहमान जवेद कहेगा। अच्छा, मुझे कई लोगों ने कहा कि अली भाई आप रुजू कर ले, रुजू किस गल दा? अल्लाह के बंदो, जब मैं कुरान और सुन्नत बयान कर रहा हूं उसके दलाइल को जिक्र कर रहा हूं, उसके ऊपर रुजू करने का मतलब है मैं लोगों को ये बताऊं मैं गुस्ताख हूं। रुजू तो उस बात पे होता है जो गलती हो। अगर आप ये कहते हैं रुजू है तो इसके ऊपर आप शरीय हुक्म बयान करें और कुरान से भी बताएं कि कुरान से ये जो मुनाफिक कहा गया नबी इस्लाम और साहबा इकराम को जो मुनाफिकीन ने गाली दी कि ये जलीलों को हम निकालेंगे, तो ये गुस्ताखी है क्या? नकल कुफर कुफर नबाशिद। तो ये जाहिल है जानबूझ के इन्होंने ये जो जुमला कहा ना कि इसीलिए ये मैं बताऊं एफआईआर भी मेरे पे काटी थी इन्होंने, पहली पेशी में फारिग होगी। क्यों? उसमें वादा लिखा हुआ था भाई जज के बाद भी जारी हो गएगा यार, वो तो काफिरों के हवाले से कह रहा है। जज को ये बात इसलिए समझ में आएगी कि जज ने तो उसे अपने दलाइल में देखना है, उसने ये तो नहीं कि मैं इंजीनियर को बदनाम करना है, उसने तो अपने दलाइल में देखना है। तो ये बात इस तरह है नहीं है। वरना सबसे पहले तो एफआईआर कटवा 1,24,000 मनु एफआईआर चाहिए ने, एक एफआईआर नहीं उन्हें सारे नबियों को क्या है। हाँ ले आओ, आज जनाब 1.5 साल गुजर गया है, कोई रुजू नहीं। और ए देखो वाबी आगे कह रहे थे ठीक है कि जी मुआद अल्लाह, उन्होंने ये नहीं पता कि मुआद अल्लाह लफ्ज होता है या मुआद अल्लाह होता है। मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह, वो मुआद अल्लाह वाली सरकार जी वो बार बार आके कर रहे थे, सरकार अपने कार की खबर लो। अच्छा, इसके बाद चाहिए था ना एक अपना मौलवी भी कुर्बान कर देते हैं यार मेरी खातिर, करते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे? इनको पता है कि बात इस तरह नहीं है। तो देखो उस दिन तुम्हें ठंडे भी पै गए, आस्ता सा ठंडे पै रहे थे, जो जो चीजें कट दे ना मैं उस दिन चीजें तू कटना ना। और फिर मैंने अनीब कुरैशी साहब की वो वीडियो लगाई है, उन्होंने कहा कि अगर किसी के जुमले में 99 मतलब कुफर के हों, एक इस्लाम का, तो मुफ्ती पे वाजिब है कि उससे इस्लाम का फतवा लगाएगा। जब तक कोई कंफर्म गुस्ताखे रसूल ना हो आप किसी को कत्ल करोगे, आप कातिल हो, आप आशिक नहीं हो कि भाई बंदूक चुकी अपनी खुद ही फतवा, खुद ही मुफ्ती, खुद ही जनाब अमल, खुद ही जज और खुद ही काजी, ऐसे नहीं है। तो तुम कहां से आ गए जिन्हें नमाज नहीं आती और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताखे रसूल है और कौन गुस्ताखे रसूल नहीं है? ये मजाक है क्या? खबरदार खबरदार, आगाह रहो। जिस तरह तौहीन रिसालत के हवाले से मामला खतरनाक है, उस तरह इंसानी जान के हवाले से भी मामला बड़ा खतरनाक है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। सवाए इंजीनियर साहब के ये लिखना भूल गए थे कि इंजीनियर की बात में 100 के 100 मतलब ईमान के हुए, तब भी आपने कुफर का फतवा लगाना है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था और इन्होंने जानबूझ के उसे उछाला। और ये इन्हें पता है ये ऐसी बात नहीं, ये चाहते ये है कि कोई मुजाहिद मिल्लत चढ़ा दे मेरे ऊपर।